السلام علیکم۔ اعتزاز احسن صاحب نے حال ہی میں شازیہ ذیشان صاحبہ کے پروگرام میں 92 نیوز چینل پر ایک بات کہی اور اس کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے قانون سازی کی گئی ہے، انہوں نے چند دنوں میں 50-60 قوانین پاس کر دیے ہیں اور عجیب و غریب اس میں قوانین تھے، اور بہت سے حلقوں میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس طرح یونیورسٹیز کو چارٹر یعنی دیا گیا، کئی یونیورسٹیز کے جس کو آپ لائسنس کہہ لیں وہ دیے گئے، اس کے پیچھے جناب کرپشن کی بہت بڑی داستانیں ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آنے والی ہیں۔ اس میں کروڑوں اربوں روپے کی گیمز ہوتی ہیں۔ اب کس نے کیا کیا اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا، کس طرح سے قانون سازی جاتے جاتے کرتے چلے گئے، جبکہ 10-12 لوگ بھی تھے اس وقت اسمبلی میں۔ 342 کا ایوان ہے اور 10-12-15-16 لوگ قانون پاس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گھنٹے میں 29 قوانین پاس کیے گئے۔ تو اعتزاز صاحب نے یہ بات کہی کہ اب یہ معاملہ صدر کے پاس جائے گا، صدر کے دستخط کے بغیر تو کوئی قانون نافذ ہو نہیں سکتا۔ اب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے بہت سے ایسے قوانین بنائے کہ وہ جاتے تھے صدر کے پاس، دستخط نہیں کرتے تھے تو وہ چند دن کے بعد واپس آتے تھے، تو یہ مشترکہ اجلاس بلا کر سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا وہ بل پاس کروا لیتے تھے، پھر وہ خود بخود قانون بن جاتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب تو اسمبلی ختم ہو گئی، قومی اسمبلی جاتی رہی، تو اب وہ واپس اگر آتے ہیں تو کیا بنے گا؟ اسی میں انہوں نے الیکشنز کی بھی بات کی اعتزاز احسن صاحب نے کہ اب یہ جاتے جاتے جناب حلقہ بندیوں کا کہہ گئے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ حلقہ بندیاں جب تک نہیں ہوتی تب تک الیکشن نہیں ہوتے، تو صدر صاحب بھی، صدر ڈاکٹر عارف الوی تب تک صدر رہیں گے جب تک نیا صدر نہیں آ جاتا، تو اس کے لیے الیکشن چاہیے۔ الیکشن کے لیے پہلے حلقہ بندیاں، اس کے لیے پھر آپ کو حلقہ بندیوں کے لیے اور سیٹوں کے لیے 2/3 اکثریت، یعنی اسمبلی میں ہی قانون آئے گا، اسمبلی ہے نہیں، تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یعنی صدر ڈاکٹر عارف الوی کہیں نہیں جا رہے، وہیں کے وہیں ہیں، تو یہ نیچے معاملہ جو ہے نئے الیکشنز کا یا یعنی صدر کے الیکشن کے لیے اس کا الیکٹورل کالج ہی نیچے نہیں ہوگا، ان کو ووٹ دینے والے نہیں ہوں گے، تو کیسے نئے صدر کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کے مشورے پر لگتا ہے کہ عمل کر کے دکھا دیا ہے، اور گزشتہ حکومت پر انہوں نے بجلیاں گرا دی ہیں، کیونکہ 13 بلز صدر عارف الوی نے دستخط کیے بغیر 13 بلز واپس وزیر اعظم آفس بھجوا دیے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب اب شاید ہی کوئی ایسی بات ہو، شاید ہی کہ جس پر عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر نہ آتے ہوں ہر طرح سے، بلکہ ابھی تو یہ کہا گیا، بار بار کاشف باسی صاحب نے سوال بھی کیا کہ جی آپ لطیف کھوسہ اعتزاز احسن کی رکنیت اور وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے رکنیت یا ان کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ چونکہ پارٹی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی پارٹی میں اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے، جو سب سے پرانے لوگ تھے آج ان کی بھی کوئی عزت توقیر نہیں ہے، کیا ان کی اپنی سوچ نہیں ہے؟ تو اعتزاز صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جناب، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، اور اب ڈاکٹر عارف الوی نے دستخط کیے بغیر یہ 13 بلز واپس بھجوا دیے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیے کیا کیا بلز ہیں۔ ایک تو ہے جی کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل واپس بھجوایا، یہ بل پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار دینے سے متعلق ہے، بغیر وارنٹ گرفتاری، یعنی آپ کو کسی کے وارنٹ کی ضرورت ہی نہیں، آپ جائیں جس کو مرضی اٹھائیں، جس کو مرضی پکڑ لیں۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ابھی یہ قانون نہیں تھا تب کیا ہوا ہے؟ ارسلان 13 سالہ بچہ، اس کے والد کا جس طرح انتقال ہوا ہے، چھاپوں پر چھاپے مار کے 5 بہنوں کا وہ بھائی، اور اس کو خوفزدہ کیا گیا، 3 مہینے کے بعد وہ رہا ہو کر آیا، پھر دوبارہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ پھر 10 سال کا بچہ جو ہے وہ آکاش، اس کا آپ دیکھ لیجئے کس طرح اس کو حراست میں رکھا گیا، 10 سال کے بچے کو، اور اس کے بعد مزید یہ لوگ اختیارات دے رہے تھے۔ تو یہ تو انہی کے خلاف کسی نہ کسی وقت استعمال ہو رہے تھے، لیکن یہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ اب دوسروں کے خلاف ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر عارف الوی نے نیشنل سکلز یونیورسٹی ترمیمی بل، امپورٹ ایکسپورٹ ترمیمی بل اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل بھی واپس بھجوا دیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی بل، صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل بھی واپس بھجوایا ہے۔ نیوز پیپرز، نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل بھی واپس بھجوایا ہے۔ پبلک سروس کمیشن ترمیمی بل، وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل، NFC انسٹیٹیوٹ ملتان ترمیمی بل، نیشنل کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل، قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل اور ہورائزن یونیورسٹی بل بھی واپس ہونے والے بلوں میں شامل ہیں۔ ایک اور جناب حکومت کے لیے جھٹکا یہ ہے، یا گزشتہ حکومت کہیں، کیونکہ اب اس حکومت میں بھی بہت سے چہرے آپ کو انہی کے نظر آئیں گے، یا انہی کے آشیرواد والے لوگ نظر آئیں گے، یا جو لوگ پہلے حکومت چلا رہے تھے وہی لوگ ابھی نظر آئیں گے، یعنی انہی کے نامزد کردہ۔
ہوا یہ ہے جناب کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی درخواست دوبارہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ عمر تا بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 18 اگست کو سماعت کرے گا۔ 3 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل ہے اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ یہ گزشتہ سال چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے جس طرح نیب ترامیم کی اپنے کیسز سارے ہی ختم کروا لیے کہ جناب وہ ہوگا یہ کہ اتنے کروڑ سے کم کی تو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے، فلاں 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 یہ والے معاملات نہیں پوچھ سکتے، نہیں جو بھی جس میں مریم صاحبہ، نواز شریف یا پیپلز پارٹی جتنے بھی لوگ تھے ایسے بالکل پرسن اسپیسیفک انہوں نے ترامیم کی جس سے ان کے کیسز ہی ختم ہو گئے، اور جا کر یہ پھر ریلیف لیتے لے عدالتوں سے کہ جی یہ دیکھیں یہ قانون پاس ہو گیا لہٰذا میرا کیس نہیں بنتا، وہ واپس نیب کے پاس چلے گئے۔ یہ بھی اس میں پوچھا گیا کہ اچھا جو کیسز نیب کے پاس آ رہے ہیں کرپشن تو ان میں ہے تو پھر جا کہاں رہے ہیں وہ؟ انہوں نے کہا جی ہم اس کا فوراً دیکھ رہے ہیں سب۔ تو اس وقت بھی یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یعنی اس طرح سے معاملہ نظر آ رہا تھا۔ 47 سماعتیں ہو چکی ہیں اور 16 مئی کو کیس کی آخری سماعت ہوئی تھی۔ عدالت نے کیس میں فیصلہ محفوظ ہونے کا اندیا دیتے ہوئے سماعت ملتوی کی تھی۔ تو یہ 18 اگست کو بڑا جھٹکا مل سکتا ہے اور کیس دوبارہ ری اوپن ہو سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی وہ دوبارہ شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب معاملہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کھل جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک پرومو جاری کیا گیا۔ اب وہ ذکا اشرف صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو اس میں آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو تو نظر آئیں گی، لیکن عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے۔ 92 کے ورلڈ کپ کی یعنی جو اس میں پارٹیسپینٹس تھے یعنی پلیئرز تھے ان کو دکھایا گیا سوائے عمران خان صاحب کے۔ اب سوچیے کپتان کو ہی نہیں دکھایا جا رہا، تو یہ ایک عجیب بات تھی، اور اس پر سب لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں پوری قوم نے اس پر آواز اٹھائی۔ انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ ہے، تمام انٹرنیشنل اداروں میں لکھا جا رہا ہے جو سپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی سب سے مشہور پاکستان کی تاریخ کا سپورٹس مین، کرکٹر، سب سے ٹاپ آل راؤنڈر، سب سے کامیاب کیپٹن، تو آپ اس کو فراموش کر رہے ہیں جس نے سب سے بڑی اچیومنٹ کرکٹنگ ہسٹری کی پاکستان کی یا سپورٹس کی سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ آج تک یاد کی جاتی ہے۔ تو جس نے یعنی نہیں بھی اس کو ڈسکس کرنا تھا وہ بھی ڈسکس کر رہا ہے، اور زیادہ 92 کے ورلڈ کپ کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، زیادہ تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، اس معاملے کو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کو جتنا انہوں نے مائنس کرنے کی کوشش کی وہ اتنا پلس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر اس پرومو میں عمران خان صاحب ہوتے تو شاید کوئی اتنی بات نہ بنتی یا کچھ بس دیکھتے اور ختم کہانی۔ لوگوں نے اتنا شیئر کیا اور پھر اس پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی ویڈیوز اتنی زیادہ لگائیں کہ وہ پی سی بی سارا معاملہ پیچھے رہ گیا، پوری دنیا میں اس پہ لکھا گیا، اور اس سے پتہ بھی لگ گیا کہ یہاں جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف کام کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنا بھی لگتا ہے کہ جاتے ہیں عمران خان کے خلاف، جس طرح بھی یہ قوانین سارے پاس کروائے گئے، نظر آتا ہے کہ جناب اس میں بہت سے ایسے تھے جو کہ تحریک انصاف کے کس طرح سے خلاف ہو جائیں، وہ بھی سب الٹا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جتنی یہ گیم کھیلیں گے، مثال کے طور پر ابھی دیکھیے کہ وہ جنہوں نے جناب گرفتاری کروائی پولیس افسر نے، جناب وہ جو عمران خان کے چھاپا مارا، وہ کہہ رہا ہے جی ہاں جی وہاں سے ہم نے یہ دیکھا، وہاں پر کوئی باکس مل گیا ہمیں، اور جو بشرا بی بی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، انہوں نے ہم سے یہ بات کی فلاں کی۔ یعنی آپ مان رہے ہیں گئے تو صرف عمران خان کی گرفتاری کے لیے تھے، لیکن وہاں پر آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا، آپ کا صرف اختیار تھا کہ آپ عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ جا کر وہاں پر پورا چھاپا مار کے چیزیں بھی ادھر ادھر کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کر لیا پولیس نے اس چکر میں کہ ہاں جی ہم نے وہاں جا کر توڑ پھوڑ بھی کی ہے، ہم نے وہاں سے چیزیں بھی اٹھائی ہیں، ہم نے وہاں سے چیزیں غائب بھی کی ہیں، سارا کچھ کیا۔ یہ ایک طرح سے اعتراف ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے بہت سیانے بنتے ہیں، بڑے سمجھدار اور عقل مند بنتے ہیں، لیکن دیکھیے نا کہ جب آپ اس طرح سے غیر قانونی کام کرتے ہیں تو وہ چوری کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے چور اپنے سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ تو وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر سطح پر ہو رہا ہے، اور ان کی چالیں الٹی کئی پڑ رہی ہیں۔ ابھی تو آگے دیکھیے گا کہ یہ عمران خان صاحب کی جب رہائی ہوگی، کسی نہ کسی وقت ہوگی، تو اس وقت کیا ماحول ہوگا۔ اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح جیل سے پہلے بہت مقبول تھے اور سارا کچھ تھا اور اس کے لیے سارا کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جیل میں رہ کر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی جو یادداشت ہے ان سے ختم کر دیا جائے، وہ اور زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب جیل سے باہر آئیں گے تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو مقبول نظر آئیں گے۔ اس کی صرف ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، باقی بات طویل ہو جائے گی۔ علی محمد خان صاحب کو ہی دیکھ لیجئے، ان کی ٹویٹر فالوئنگ اور ان کی گفتگو دیکھ لیجئے، ان کی باتیں دیکھ لیجئے کہ لوگ اب کس لیول پر ان کو دیکھ رہے ہیں۔
اللہ حافظ.